اب میرے بھائیوں اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں فزیکل فینومینا آف نیچر، اور اس میں بھی بالخصوص وہ فزیکل فینومینا آف نیچر جو عرب کے لوگ آبزرو کیا کرتے تھے اپنے عمومی زندگی کے اندر، اور یہ آج بھی اسی طریقے سے ویلڈ ہے۔ ایون اس آج کے ماڈرن دور میں بھی اکثریت اس منظر کو آبزرو کر رہی ہے۔ اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں جس سے انسان خدا تک پہنچ سکتا ہے۔ التذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت۔ اے انسان، کیا تو نے کبھی غور سے دیکھا کہ ہم نے اونٹ کو کس طرح تخلیق کیا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، سر زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے، سارے بزرگ فرشتے مل کے ایک اونٹ نہیں بنا سکتے۔ اونٹ تو بہت بڑی بات ہے، اونٹ کی ایک کوہان نہیں بنا سکتے۔ اس کے جگر کے اندر اللہ نے جو کیپیسٹی رکھی ہے وہ نہیں۔ یہ اتنا غیر معمولی جانور ہے، ریگستان میں 1 مہینے تک بغیر پانی پیے یہ ٹریول کر سکتا ہے، سٹور کر لیتا ہے اپنے اندر پانی، اپنی مرضی سے سٹور نہیں کرتا، اللہ نے اسے ایسا بنایا۔ اسے تو پتا بھی نہیں ہوگا کہ میں کیوں سٹور کر لیتا ہوں۔ جیسے ہمیں نہیں پتا کہ ہم کھانا پینا جب کر کے فارغ ہوتے ہیں تو ہمارا معدہ کس طرح اس کو ہضم کرتا ہے، چھوٹی آنت کے اندر، پھر بڑی آنت میں کیا ہوتا ہے، اور کس طرح ہمارے گردے ورکنگ کرتے ہیں، ہمارے کسی بزرگ کو بھی نہیں پتا، ہمیں بھی نہیں پتا۔ اس جانور کی مثال دی جس پہ پوری عرب کی اکانومی ڈیپینڈنٹ تھی، کیونکہ عرب میں اگتا تو کچھ بھی نہیں تھا، تجارت ہی کیا کرتے تھے۔ جو وہاں پہ کچھ چیزیں تھی وہ لے کے، کھجوریں لے کے چلے جایا کرتے تھے اور چیزیں، اور اس کے بس باقی لوگوں سے غلہ لیتے تھے، بارٹر سسٹم چل رہا تھا۔ تو ان کا سفر ریگستان میں ہی ہوتا تھا، شام کی طرف۔ اب اونٹ کے اوپر اگر پانی سٹور کریں وہ بہت زیادہ، اتنا کہ جو اونٹ کو بھی پلایا جائے اور خود بھی پیا جائے، پھر تو وہ سفر کر بیٹھے۔ اپنی سٹوریج کا اونٹ پہ رکھتے تھے اور اونٹ خود اپنے اندر سٹور کر لیتا ہے۔ تو اللہ نے کہا اس اونٹ کو دیکھا کیسا بنایا، تمہارے گھوڑے فیل ہیں، ریگستان میں چل نہیں سکتے، اور اونٹ کے پاؤں ایسے بنایا کہ جو ریگستان میں چلتا ہے اور ساری وہ گرم لو برداشت کرتا ہے، اس کے باوجود اتنا طاقتور ہے کہ اس پہ تم بیٹھتے ہو، ٹریول کرتے ہو۔ پھر اس کی کوہان ایسی رکھی ہے کہ اس کے اوپر تم یعنی وہ مینیجبل فارم میں اس کے اوپر کرسی وغیرہ زین رکھ سکتے ہو۔ تو اس کے اوپر اللہ نے ان کو ایمفسائز کروایا کہ اس کو کبھی دیکھو یہ خود نہیں بنا، اس کو بنایا ہے کسی نے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کی طرف دیکھو کیسا بلند کیا اسے بلند کرنے والے نے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور دیکھو پہاڑوں کو کیسا اللہ نے ان کو گاڑ دیا، کیسا کھڑا کیا انہیں۔ یہ ناسبی کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے، وہ بھی سیدنا علی کے مقابلے پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو دیکھو کیسا بچھونا بنایا۔ یہ 4 آبزرویشنز ہیں جو عرب کے لوگ کرتے تھے۔ یعنی اب ایک بندہ آپ امیجن کریں ریگستان میں سفر کر رہا ہے، اسے کیا نظر آئے گا؟ سبزہ تو کوئی نظر نہیں آنا، اوپر آسمان، نیچے زمین، اور دور پہاڑ، اور خود اونٹ پہ۔ یہ 4 ہی آبزرویشن ہوگی نا۔ اونٹ نظر آئے گا اسے، زمین نظر آئے گی، آسمان نظر آئے گا، یا دور دراز اگر کوئی پہاڑی ٹیلے ہیں تو وہ نظر آئیں گے، اور کچھ بھی نہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں دیکھو اور اس سے اللہ تک پہنچو۔ اسی کو کہا گیا التذکیر بآلاء اللہ، الفوز الکبیر فی اصول التفسیر میں شاہ ولی اللہ دہلوی نے، کہ قرآن کی آیات کی انہوں نے جو کیٹیگریز بیان کی ہیں ان میں سے ایک کیٹیگری یہ بھی ہے کہ فزیکل فینومینا آف نیچر سے آپ اس رزلٹ پہ پہنچیں گے کہ گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فینومینا ان دس یونیورس۔ خدا کے علاوہ کوئی وضاحت نہیں ہو سکتی یہ تمام قدرت کے مظاہر کی۔ فذکر، اے نبی علیہ السلام، پس انہیں سمجھاتے رہے، انما انت مذکر، بے شک آپ تو تذکیر کرنے کے لیے بھیجے گئے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو سمجھانا، لوگوں تک حق بات پہنچانا، ان کو منوانا آپ کا کام نہیں ہے۔ یہ 2 الگ چیزیں ہیں۔ میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے، علماء اور جہلاء دونوں ہی ناقابل اصلاح ہیں، یعنی جو تلے ہوئے ہیں گمراہی پہ آپ ان کو سمجھائیں گے۔ جن کی پرائمری رسپانسبلٹی تھی، اللہ نے ان کو بھی منع کیا ہے کہ آپ نے زبردستی نہیں سمجھانا، ان کو صرف بات پہنچانی ہے، مانتے ہیں مانے، نہیں مانتے جائیں دوزخ۔
اور یہاں پہ وہ بات دوبارہ ریپیٹ، انما انت مذکر، آپ کا کام، آپ تو صرف ڈر سنانے والے، لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر داروغہ بنا کے، نگہبان بنا کے نہیں بھیجیں گے کہ آپ ان کے سر پہ کھڑے ہو جائیں گے مانو، نہیں، دعوت دیں گے، مانتے مانے نہیں جاتے جائیں دوزخ میں۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا، اب تمہاری مرضی ہے، شکر گزاری کی روش اختیار کرو خواہ ناشکری کی، خدا کو کوئی پرواہ نہیں ہے، خدا بے پرواہ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی جس صفت سے ڈر لگتا ہے نا، وہ اس کی غنی ہونے کی صفت ہے۔ جب اس کو پرواہ ہی نہیں ہے تو سر پھر آپ جو مرضی کریں، اٹھا کے پھینکے گا دوزخ میں، چیختے رہیں گے، اسے پرواہ ہی نہیں۔ سورہ المومن کے سٹارٹ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب نافرمانوں کو عذاب دے گا نا تو ان سے پوچھے گا آج تمہیں تکلیف ہو رہی ہے؟ تو کہیں گے آج تو ہم اپنی جان سے بیزار ہیں۔ تو اللہ فرمائے گا اس سے زیادہ مجھے تم سے بیزارگی ہوتی تھی جب دنیا میں تمہیں اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم روگردانی کرتے تھے۔ اسی کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا، ہن پتہ لگا بچوں جی، بچے آپس میں جب کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اسے پرواہ کسی کی نہیں ہے، لیکن اپنے نافرمانوں کے بارے میں وہ اتنا سٹرکٹ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب پتہ چلا، ہمیں بتایا کہ نہیں اللہ کو کون سی نمازیں چاہیے، اللہ ہماری نمازوں پہ ہے، فرشتے تھوڑے ہیں، وہ بڑا غفور رحیم ہے، اور آدھی بات بتاتے ہیں، جبکہ قرآن میں سورۃ الحجر میں ہے اے نبی اسلام میرے بندوں کو خبر دے دو کہ بے شک میں معاف کرنے والا مہربان ہوں، لیکن میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اللہم اجرنا من النار الا من تولی وکفر، مگر جس نے روگردانی کی اور کفر کی روش اختیار کی، انکار کی، فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، تو ایسے شخص کو تو ہم بہت بڑا عذاب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، بے شک ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے ان سب کو۔ یعنی انسان ویسے اللہ سے بھاگ نہیں سکتا، وہ سورہ رحمان میں بھی آتا ہے نا، اے جن و انس، کسی میں قدرت ہے نا بھاگنے کی تو نکل کے بتاؤ، تم جہاں بھی جاؤ گے اللہ کی سلطنت پاؤ گے۔ انسان اللہ کی سلطنت سے بھاگ نہیں سکتا، تو جس سے آپ بھاگ نہیں سکتے، جس سے آپ جان نہیں چھڑا سکتے، تو اس سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ اس کی پناہ میں آ جائیں، اور یہی پیغمبر دنیا میں بتانے آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا دنیا میں اگر کوئی ہم سے روح گردانی کی روش اختیار کر رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کدھر جائے گا بھاگ کے، مر کے میرے پاس ہی آنا ہے نا، کتنی دیر زندہ رہنے کا۔ ویسے تو وہ دنیا میں بھی عذاب دے سکتا ہے، لیکن اس کی ایک عادت ہے کہ دنیا میں ڈھیل دیتا ہے۔ وہ تو سورہ فاتر میں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے گناہوں پہ دنیا میں ہی پکڑنا شروع کر دیتا تو روئے عرض پہ کسی کو سلامت نہ چھوڑتا۔ کیٹاگوریکل سٹیٹمنٹ ہے، کوئی بھی نہ بچتا۔